ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں کہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے، اس کا کوئی شریک نہیں جس کی خوشامد کی جا سکے، اس کا کوئی ہممثل نہیں جس کی برابری کی جا سکے۔ زمین کو سکون و راحت بنا کر پھیلایا، اس میں نہریں جاری کی، اس سے اناج اور پھل اگائے، رات کو تاریک بنایا اور دن کو روشن کیا، رسولوں کو مبعوث کیا اور اپنے دلائل کے مینارے نصب کیے، وہ رات و دن خفیہ اور اعلانیہ اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسے شخص کی گواہی جو اللہ ہی کا بندہ بنا رہا، اپنے سامنے اسی کی مدد کو پایا، اسی کے وعید سے ڈرا اور اس کے وعدے کی امید کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو درست دین اور صراط مستقیم کے ساتھ جہانوں کے لیے رحمت، متقیوں کا امام اور تمام مخلوقوں کے لیے حجت بنا کر بھیجا۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر، بیویوں پر اور آپ کے نیکوکار اور پاک باز اصحاب پر اور ان پر جو قیامت تک ان کی اچھی طرح سے پیروی کریں۔ اما بعد، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی بہترین لباس اور توشہ ہے، اسی سے توفیق و درستگی اور ہدایت و راہیابی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ پھر جان لو اللہ پر رحم کرے۔ سب سے سچی بات اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین کے اندر نئی ایجادات ہیں، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مومنو، اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مقام تمام مقامات میں سب سے عظیم اور بلند ہے، سب سے معزز اور بہترین مرتبہ ہے، سب سے گراں قدر اور رفعت والی منزلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ رسولوں کی بعثت کی نعمت بھرپور نعمتوں، بلند مرتبوں اور سب سے عظیم شان والی نعمتوں میں سے ہے۔ ان پر ایمان لانے اور ان کے اتباع کرنے سے بندوں کو دنیا و آخرت کی خوشبختی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا و آخرت میں وہ اپنے رب کی رضامندی سے شاد کام ہوتے ہیں، تو یہی سب سے عظیم مطلوب اور سب سے بلند آرزو ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ مسلمانوں، اس مقدس و مبارک سرزمین میں اور اس کے پرانے ٹیلوں اور گھاٹیوں کے درمیان نور سے عظیم ترین قصہ لکھا گیا، جسے بنی نوع انسان نے جانا، جس کے لیے تاریخی پیمانے بدل گئے۔ یہ وہ قصہ ہے جس نے زمین کو آسمانوں سے ملا دیا اور دلوں کو مخلوقات کے رب سے جوڑ دیا۔ اس قصے نے انبیاء و مرسلین علیہم افضل التسلیم والصلوات کے کارواں کو جاری رکھا اور جہانوں کو حق کے نور سے روشن کر دیا، تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالے۔ یہ ختم نبوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا قصہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے مقام کو اللہ نے بلند کیا، آپ کے معاملے کو عظیم بنایا، آپ کے ذکر کو دوام بخشا، آپ کی نبوت کے اقرار اور آپ کی شریعت کی اطاعت کے بغیر شہادت درست نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، عقلی دلائل سے آپ کی رسالت کی سچائی ثابت ہو چکی ہے، فطری اسباب نے آپ کی شریعت کو تسلیم کرنے کی رہنمائی کی ہے، اور حقیقت کے شواہد نے آپ کی نبوت کے درست ہونے کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایسے احکام و شریعت کے ساتھ بھیجا جو اپنے مقاصد میں حکمتوں سے پر ہیں، اور ایسے احکام کے ساتھ بھیجا جو اپنے فروع میں باریک ہیں، اور ایسی خبروں کے ساتھ بھیجا جو اپنے مضامین میں سچ ہیں، اور جو اپنی تفصیلات اور اطلاقات کے اعتبار سے ہر زمان و مکان کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔
دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بے شک اب راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ جو صراط مستقیم تک پہنچنا اور سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وہ راستہ ہے جسے اس نے اپنے رسولوں کی زبانی اپنے بندوں کے لیے قائم کیا ہے اور اسے اپنے تک پہنچنے کے لیے اپنے بندوں کا راستہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے بندے کی درستگی اور اس کی سعادت اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مفعول کو پورا کرنے میں ہے کہ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے پر چلا۔ اور بندہ ایاک نعبد کو پورا کرنے والا نہیں ہوگا مگر دو عظیم ترین اصول کے ساتھ۔ پہلا، عبودیت و بندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوسرا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، وہ اس طرح کہ جو آپ حکم دیں اس کی اطاعت کی جائے، جو آپ خبر دیں اس کی تصدیق کی جائے، اور جس سے آپ منع کریں اور روکیں اس سے رک جایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی صرف اسی طریقے پر عبادت کی جائے جو آپ نے مقرر کیا ہے۔ حضرت عائشہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس امر یعنی دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو کہ اس میں نہیں، وہ مردود ہے۔ اور یہ حدیث اسلام کے اصولوں میں سے عظیم ترین اصول ہے جو ظاہر میں اعمال کے لیے میزان کا درجہ رکھتی ہے، جس طرح عمل کا دار و مدار نیت پر ہے والی حدیث باطن میں اعمال کی میزان کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے دین میں پیروی کا عظیم مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ یہی رسولوں کی بعثت کی غرض و غایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے، اور انسان کے پیروی کے بقدر اس کا ایمان وزن کیا جائے گا اور اس کے مقام میں فرق ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو لازم پکڑنے پر اللہ تعالیٰ کا بہت سا حکم آیا ہے، بئی طور کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سب سے معزز کلمہ اور اسلام کے عظیم رکن میں اپنے نام سے جوڑا، اور یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا 30 سے زائد جگہوں پر قرآن میں حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے اور ان کی مخالفت کو اپنی مخالفت سے جوڑا ہے۔ جس طرح اپنے نام سے ان کے نام کو جوڑا ہے تو اللہ کا جہاں ذکر ہوگا وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے، اس رسول کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ہم اقتدا کرتے ہیں گڑھتے نہیں، ہم اتباع کرتے ہیں بدعت ایجاد نہیں کرتے، اور سب سے اچھی چیز جسے ہم تھامے ہوئے ہیں وہ اثر ہے۔ سفیان رحمہ اللہ کا قول ہے، کوئی قول ساری بھلائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے اور پوری برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منقور کلام کو حفظ کرنے میں ہے۔ یہی مقصود علم اور پہنچانے والا راستہ ہے۔ علم وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں آیا ہے، انہی دونوں کے اندر ہر تلاش کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور ہر بچنے والے کے لیے نجات ہے، ہر شبہ میں پڑنے والے کے لیے فیصل ہے، اور ہر نور کے متلاشی کے لیے ان کا نور سب سے بہتر ہے۔ تو ہر طرح کی سلامتی پیروی کرنے میں ہے اور ہر طرح کی ندامت بدعت ایجاد کرنے میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محفوظ سفینہ ہے، جو اس میں سوار ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لے وہ نجات پا گیا، اور ایسا سیدھا راستہ ہے کہ جو اس پر چلا وہ اپنی مرادوں کو پہنچ گیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ تو یہی وہ کمال ہے جس میں کوئی نقص نہیں، وہ جمال ہے جس میں کوئی کھوٹ نہیں، وہ جلال ہے جس میں کچھ بھی کمی نہیں، اس کے اندر شفا ہے، اور یہی مطلوب ہے جو آپ کی اقتدا کرے گا وہ گناہوں اور برائیوں سے محفوظ رہے گا، ناشائستہ چیزوں اور عیوب سے بچا رہے گا، اور اپنے رب کی رحمت میں اپنی آرزو اور امید کو حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً تمہارے رسول میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ اللہ کے بندو،
اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو لگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آیت سے آزمایا کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے معاف فرما دے گا۔ تو کون سی شرط اس شرط سے زیادہ مضبوط اور قوی ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی پیروی کو لوگوں کی اللہ سے محبت اور اللہ کی لوگوں سے محبت کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ تو ایسا ناممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر اللہ کے لیے ان کی محبت اور اللہ کی محبت ان کے لیے ثابت ہو۔ اور کون سی کرامت اس سے بلند ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں محبت کو محصور کیا ہے اور اس پیروی کا بدلہ اللہ عز و جل کا اپنے بندے سے محبت کو قرار دیا ہے۔ اور کون سا راستہ اس سے زیادہ مفید ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کو جنت میں داخل ہونے کا راستہ بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے جانے سے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے جانے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس قول کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ میں غور و فکر کرنے والا پائے گا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی محبت کے وجوب، اس کی علامت، اس کے نتیجے اور ثمرات کو شامل ہے۔ تو محبت کی علامت دین کے اصول و فروع، اقوال و افعال اور تمام ظاہری و باطنی احوال میں رسول کی سچی پیروی ہے، اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعویداری کی سچائی کا ثبوت ہے، اور اس کے ثمرات رب کائنات کی محبت کا حصول، گناہوں اور برائیوں سے مغفرت، بلندی درجات سے کامرانی، آسمان و زمین کے رب کی رحمت اور ہر طرح کی حالات اور انجام میں توفیق و درستگی کو پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی فرما برداری کرے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور باقی مسلمانوں کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت تمام بندوں کو شامل ہے اور جس نے اپنی اطاعت کرنے والوں کو درست راستے کی ہدایت سے خاص کیا، اپنے فضل سے انہیں نیک اعمال کی توفیق دی اور وہ اپنی مراد تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جس میں قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کروں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ہدایت و درستگی کے راستے کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و ازواج پر اور آپ کے معزز و سخی اصحاب پر۔ اما بعد، جان لو اللہ آپ پر رحم کرے کہ پیروی اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ عبادت اپنے سبب اور جنس، قدر و کیفیت اور زمان و مکان میں شریعت کے مطابق نہ ہو۔ یہ وہ 6 اوصاف ہیں جن کی عبادت میں اکٹھا ہوئے بغیر پیروی نہیں ہوتی ہے۔ مومنوں، جو آدمی چاہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے وہ اپنی اتباع کو خواہش سے الگ کرے، اس لیے کہ خواہش اور پیروی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیروی کو 2 قسموں میں بانٹا ہے جس کی کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کی پیروی اور خواہش کی پیروی، یہ دونوں انسان کے دل میں مقابلہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دونوں میں سے کوئی ایک غالب آ جاتا ہے۔ خواہش نفس اور ان کے داخل ہونے کے راستے سے بچو۔ اس کی ایسی شکلیں اور لباس ہیں جو بہت سارے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، اور شیطان خواہش کے راستوں سے مومن کے اندر داخل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کے ذریعے ہی ان خواہشات کے آگے کھڑا ہوا جا سکتا ہے اور ان کے دروازے کو بند کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی کما حق اتباع کیجیے، ان کے راستے سے نہیں ہٹیے، ہر چند کے اس کی طرف بلانے والے محرکات موجود ہوں، اس لیے کہ یا تو پیروی ہوگی یا بدعت ہوگی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کو ڈانٹا جنہوں نے اپنے نفس پر سختی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سن لو اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ رب العالمین سے میں تم سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، رات میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. بخاری اور مسلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آخری وصیتوں میں سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے سنتیں مقرر کی گئی ہیں اور فرائض تمہارے لیے رکھے گئے ہیں، تمہیں واضح راستوں پر چھوڑا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ادھر ادھر گمراہ نہ کرو. موطا. ایک آدمی نے امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے کہا اے ابو عبداللہ میں کہاں سے احرام باندھوں؟ آپ نے فرمایا ذوالحلیفہ سے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے. اس شخص نے کہا کہ میں مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. اس شخص نے کہا کہ میں مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں قبر کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ. اس نے کہا کہ اس میں کون سا فتنہ ہے، یہ تو چند میل ہے جو میں زیادہ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سوچو کہ تم ایسی فضیلت حاصل کر رہے ہو جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاصر رہے. میں تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں کہ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. اللہ کے بندو، اللہ کی واضح کتاب کو اور امت کے سلف صالحین کی فہم کے مطابق خاتم النبیین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، تمہارا رب تم کو رسوا کن عذاب سے نجات دے گا اور تم کو اپنے متقی دوستوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. اتنی بات ہوئی اور درود و سلام پڑھیں اللہ کے بہتر رسول محمد بن عبداللہ پر. آپ کے رب نے آپ کو اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو. اے اللہ تو درود و سلام اور برکت نازل فرما رسول امین پر، آپ کے نیک پاک باز اہل خانہ پر، آپ کی بیویوں امہات المومنین پر. اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین سے، تمام صحابہ کرام سے، تابعین سے اور تا قیامت تک ان لوگوں سے جو ان کی اچھی طرح پیروی کرے، اور ان کے ساتھ ہم سے اپنے عفو وجود اور احسان سے راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، توحید کو مضبوطی سے تھامنے اور مدد غلبہ اور تائید کے ذریعے اے عزیز و مجید.